ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. حمد و ثنا کے بعد آج کے خطبہ جمعہ میں مختصراً ہم سورہ انفطار کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ. تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے, اپنے سامنے بالکل اس کو دیکھے, تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کویرت اذا الشمس کویرت اور سورہ انفطار اور سورہ انشقاق تینوں صورتیں جس سے پڑھنے میں ایک کے بعد ایک ہے, ان کا مطالعہ کرے, ان کی تلاوت کرے, یعنی ان کو سمجھ کر پڑھے. تو اس حدیث میں بات بیان کی گئی کہ جو آدمی قیامت کے مناظر کو حقیقت میں اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو ان کی تلاوت کر کے دیکھنی چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا مناظر بیان کیے. اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی میں اس نظام حیات کو انتہائی خوبصورت اللہ نے بنایا. آپ دیکھیے زمین ہے, زمین بالکل اپنے محور پر ایک جگہ قائم ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ بنائے. یہ پہاڑ اس زمین کو ہلنے ڈولنے سے روکے رکھے ہوئے. پہاڑوں کے بنانے کے مقصد ہی وہی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے اور خوبصورتی کے لیے, زینت کے لیے اس میں ستارے بنائے. رات میں روشنی کے لیے چاند ہے, دن میں روشنی کے لیے سورج ہے. اور انسان کی سب سے اہم ضرورت پانی, اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت سے حصوں کو پانی سے بھر دیا ہے اور آسمان سے بارش ہی برساتا رہتا ہے. اگر اللہ کی ایک نعمت جو پانی کی شکل میں ہمیں ملی ہے, اگر یہ متاثر ہو جاتی ہے تو ہماری زندگی کا پورا نظام متاثر ہو کر رہ جاتا ہے. اب جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے قائم ہونے کے وقت جو بھیانک مناظر رونما ہوں گے, ہمارے اوپر یہ واجب ہے, یہ فرض اور واجب ہے کہ ہم ان تمام امور پر ایمان لائیں. ہم نے اس سے پہلے دیکھا ایمان بالقدر کے سلسلے میں کہ ایمان بالقدر بھی ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. ایسے ہی قیامت کے دن پر ایمان لانا اور قیامت کے دن سے جڑے ہوئے وہ تمام امور جن کا تذکرہ قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا ہے, ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. تو جب قیامت کا وقوع ہوگا تو بہت بھیانک اور بہت ہی بڑے بڑے مناظر اس دن پیش آئیں گے, بہت ہی بڑے بڑے حادثات پیش آئیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار میں نقشہ کھینچا ہے کہ اذا السماء انفطرت, جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اذا السماء انفطرت, اس دن یہ جو خوبصورت سا آسمان ہے جو آپ کے لیے سائبان اور چھت کا کام کرتا ہے, اس دن یہ آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, اور جو خوبصورتی کے لیے اللہ نے ستارے بنائے ہیں یہ ستارے بھی جھڑ کر گر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور یہ سمندر بہہ نکلیں گے. اس سے پہلے کی صورت کریمہ میں انہی آیتوں کی تھوڑی سی وضاحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا الشمس کوورت, اس دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. سورج کے ایک حصے کو دوسرے حصے میں لپیٹ دینا, جیسے وہ
رومال کو لپیٹتے ہیں نا، اس طرح لپیٹ دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کو پگڑی پہنا دی جائے گی. اس طریقے سے سورج کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا. ایسے ہی چاند کو بھی بے نور کر دیا جائے گا. اور سورج اور چاند دونوں کی روشنی کو چھین کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا. اس کی گرمی، سورج اور سورج کی گرمی یہ حقیقت میں جہنم کے عذاب میں ایک طریقے سے اضافے کا سبب و ذریعہ بن جائے گی. یہاں کہا کہ اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، اسی کی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ اس دن ستارے جھڑ جائیں گے اور واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، یہ جو زمین کو روکے ہوئے جو پہاڑ ہیں یہ اس دن چلائے جائیں گے. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ان پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا اور یہ اون کے رنگین دھمکی ہوئی جو روئی ہوتی ہے، کاغذ ہوتا ہے، اس کی مانند یعنی اون کے دھنے ہوئے اون کی مانند ان کو اڑا دیا جائے گا. گویا کہ آسمان کو پھاڑ دیا گیا اور ستارے جھڑ گئے، سورج اور چاند کی روشنی چھین لی گئی اور پہاڑ کو ان کے مکان سے ہٹا دیا گیا. اب کیا ہوگا؟ اب زمین کو پھاڑ دیا جائے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ کسی ایک مکان پر صرف بادل پڑ جائے تو کس قدر معاملہ بھیانک ہو جاتے ہیں. یہاں اس دن تو یہ ہوگا کہ نظام کائنات میں جو سب سے اہم چیزیں ہیں، قیامت کے دن کا زلزلہ، قیامت کے دن کا حادثہ، ان تمام چیزوں کو متاثر کر لے گا اور ان کا متاثر کرنا کتنا بھیانک ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. پورا جو ساتوں آسمان ہے، ایک آسمان سے لے کے ساتوں آسمان تک کا پھٹ جانا اور وہ اس طرح سے بھیانک قسم کے معاملات ہونا کتنی بڑی بات ہے. اس زمین کو پھاڑا جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو پوری طریقے سے جھجوڑ دیا جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، اور اس میں جو زمین کے اندر جو چیزیں ہیں، جو خزانے ہیں، واخرجت الارض اثقالها، یہ سب اپنے بوجھ کو باہر نکال دیں گے. وقال الانسان ما لها، جو لوگ اس وقت زندہ رہیں گے وہ کہیں گے کہ اس زمین کو کیا ہو گیا. یہاں سورہ انفطار میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور اس دن سمندر بہہ نکلیں گے. میں نے بتایا کہ آسمان، زمین، پہاڑ، چاند، سورج، جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو بالکل ہم آج امن و سکون کے ساتھ ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں متاثر ہوگی. اور پانی کو متاثر کیا جائے گا. کیسے ہوگا کہ جتنے بھی ندی، نالے، سمندر ہیں وہ سب بہہ نکلیں گے اور سب ایک دوسرے میں جا کر مل جائیں گے. اور سورۃ کوثر میں کہا گیا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اس سمندر کو بھڑکایا جائے گا. ایک یہودی عالم سے کسی نے پوچھا تھا کہ جہنم کہاں ہے؟ اس نے کہا سمندر کے اندر ہے. سمندر کے اندر ہے. تو یہاں سمندر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سمندر کو بھڑکایا جائے گا. کیسے بھڑکایا جائے گا؟ یہ سارے سمندر ایک ساتھ ملا دیے جائیں گے اور ایک پچھمی ہوا چلے گی اور اس ہوا کے ذریعے سے اس پانی کو آگ بنا دیا جائے گا. آپ اندازہ لگائیے دنیا کا کتنا حصہ پانی ہے. اب سارے سمندروں کو، ندیوں کو ایک ساتھ ملا کے اس کو آگ بنا دیا جائے، اس کا منظر نامہ کتنا بھیانک ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور اب یہاں کہا جا رہا ہے سورہ انفطار کے اندر کہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اب باری آئے گی قبرستان کی، جہاں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ان قبروں کو شق کر کے، پھاڑ کر کے ان کو کھول دیا جائے گا. یعنی قبروں کی زمینوں کو پلٹ دیا جائے گا اور سارے جو زمین میں مدفون مردے ہیں یہ سب کے سب باہر نکل آئیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. جب اتنے بھیانک مناظر رونما ہوں گے تب انسان جان لے گا کہ اس نے پیچھے کیا عمل چھوڑا اور آگے کیا عمل کیا. اپنے اگلے پچھلے سارے اعمال کو انسان جان لے گا. وہاں سورہ اذا الشمس کوورت میں کہا جا رہا ہے وَإِذَا عَلِمَتْ نَفْسٌ، یہاں کہا گیا مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، وہاں کہا جا رہا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، کہ انسان اپنے کیے ہوئے عمل کو اپنے سامنے پائے گا. جو اچھا عمل ہے آپ کا آپ کے سامنے ہوگا، جو برا عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا.
جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی کو گزارا، اپنا عقیدہ صحیح کیا، اپنی عبادات کو صحیح کیا، وہ اپنے سارے درست اعمال کو اپنے سامنے پائیں گے، اور جن لوگوں نے برائیاں کی ہوگی وہ اپنے برے اعمال کو بھی وہ اپنے سامنے پائیں گے۔ علمت نفس ما قدمت وآخرت، جو اگلے پچھلے سارے اعمال کو اپنے سامنے پائیں گے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، تجھ کو اپنے کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھ کو ٹھیک ٹھاک کیا، فعدلک، تجھ کو درست اور مناسب بنایا۔ انسان پر آپ غور کیجیے، اگر اس کی ناک کو ہٹا دیا جائے اور ناک کو اٹھا کے پیشانی میں لگا دیا جائے تو کیا اس کی خوبصورتی باقی رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ ایسے ہی اگر انسان کی آنکھ کو نکال کے سر کے پیچھے لگا دیا جائے تو کیا اس کی خوبصورتی باقی رہے گی؟ نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے ہاتھ میں 5 کی بجائے قدرتی طور پہ 6 انگلیاں ہیں، تو 6 انگلی کو ہم مایوس سمجھتے ہیں کہ دیکھو اس کو 6 انگلی ہے۔ ایسے ہی پیر کا معاملہ ہے کہ کسی آدمی کا پیر اگر کسی حادثے کی وجہ سے یا پیدائشی طور پہ ایک تھوڑی چھوٹا ہو جائے تو اس کی 4 ڈھال میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس خوبصورت بناوٹ پر، جو اس نے ان کو خوبصورت سانچے میں بنایا ہے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، تجھ کو اپنے اس پروردگار سے جو تجھ پر کرم کرنے والا ہے، تجھ پر رحم کرنے والا ہے، تجھ کو نعمتوں سے نوازنے والا ہے، تیری ضروریات کی تکمیل کرنے والا ہے، تجھ کو اس پروردگار سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا، تجھ کو ٹھیک ٹھاک کیا، تجھ کو درست اور مناسب بنایا۔ فِي صورت ما شاء ركبك، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر بچے کو اللہ تعالیٰ، جس انسان کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس طرف ڈھال دیتا ہے، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ دریا میں چلا جاتا ہے، کبھی وہ دریا میں چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور اس آیت سے لوگوں نے یہ بھی مسئلہ معلوم کیا ہے، یہ بھی بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس شخص کو جو پیدا ہو رہا ہے اس کو بندر کی شکل دے، اس کو گدھے کی شکل دے، اس کو دیگر جانوروں کی شکل دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یہ شکل عطا فرمائی کہ وہ بالکل انسان کی شکل میں درست اور مناسب انداز میں ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں کو پھیر دیتا ہے، یا تو نجات کی طرف چلے جاتے ہیں یا دریا کی طرف چلے جاتے ہیں، ایک مناسب اللہ تعالیٰ ان کو سانچے میں ڈال دیتا ہے۔ کہ یہ صورت ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ اتنی ساری نعمتوں کو محسوس کرنے کے بعد کتنے ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی شریعت کو جھٹلا رہے ہیں، لوگ شرک کر رہے ہیں، توحید سے بالکل دور ہیں۔ آپ ان کو بتائیں کہ اللہ نے آپ پر اتنی نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں آپ کو اللہ نے دی، اتنا اکرام کیا آپ کا، پھر آپ کو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین، اور تم پر نگہبان کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ آدمی ظلم کرتا ہے کسی شخص پر، حقوق کی پامالی کرتا ہے، بہنوں کا وراثت میں حق نہیں دے رہا ہے، کسی جانور پر ظلم کر رہا ہے، رات کی تنہائی میں کیا گناہ کر رہا ہے، اور کتنا سودی لین دین کر رہا ہے، کتنا حرام اور حلال کی تمیز کر رہا ہے، وہ کیا کچھ کر رہا ہے، اپنی زبان سے کون سی بات کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس نگہبان، 2 لکھنے والے مقرر فرشتے موجود ہیں۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلتا ہے، لیکن یہاں یہ فرشتے موجود ہوتے ہیں جو اس کے اچھے اور برے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے اہل علم نے کہا کہ بندے کے لیے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ ہمارے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور یہی لکھے ہوئے اعمال قیامت کے دن ہمارے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں گے۔ اور جب انسان اس کو دیکھے گا، اپنے صحیفے کو، اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، تو کیا کہے گا کہ سورہ کہف میں کہا گیا کہ جب وہ اپنے اس نامہ اعمال کو دیکھے گا، کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، افسوس کے مارے کہے گا کہ اے کاش یہ کیسی
چھوٹے عمل کو اور کسی بڑے عمل کو چھوڑا نہیں ہے، الا احصاها، مگر اس کا اس نے احصائیہ کر لیا ہے، اس کو نوٹ کر لیا ہے۔ تو ہماری زندگی میں جتنے اچھے اور برے اعمال ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم نے ایک سبحان اللہ بھی کہا ہے تو وہ یہاں نوٹ ہے، کسی کو اگر دل میں گالی بھی دی ہے وہ بھی یہاں نوٹ ہے۔ تو ایسی اس آیت کو سننے کے بعد میں ایک مسلمان کو درس دینا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے پوشیدہ اعمال کو بھی اچھا بنائے اور ظاہری اعمال کو بھی اچھا بنائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ظاہر تو بہت اچھا ہو، ہمارے کپڑے خوبصورت ہو، ہماری بول اچھی ہو، ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا اچھا ہو، لیکن ہماری تنہائیاں خراب ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تنہائی خراب ہے، ہمارا بول چال اچھا ہے، ظاہر اچھا ہے، تو یہ ہمارے لیے ہماری تنہائیاں ہلاکت کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو کہا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو یہ اس کو جانتے ہیں، جو ہم عمل کرتے ہیں وہ فرشتے وہاں نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بہت اہم بات آگے فرما رہا ہے کہ یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم، جو لوگ نیک ہوں گے وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ نیک کون لوگ ہیں؟ اس کی تشریح میں اہل علم نے کہا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں اور اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، تو حقوق کو ادا کرنا اور اپنے دل سے اور اپنے اعضاء و جوارح سے نیک عمل کا اہتمام کرتے رہنا، حقیقت میں یہ لوگ اللہ کی نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ اب یہ نعمتوں والی جنت کیسی ہوگی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی اپنے ایک سائے میں، درخت کے ایک سائے میں 70 سال تک بھی چلتا رہے گا، 70 سال تک چلتا رہے گا، لیکن درخت کا یہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور جنت میں جب داخل ہوگا تو اس کی ایک اینٹ جو اس کا محل ہوگا سونے کی ہوگی، دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی، یعنی اس کی خوبصورتی کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی نظیر ہی نہیں ہے۔ تو ایسی جنت جس کے سائے میں ایک مسلمان 70 سال تک چلتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو، اس کی ٹھنڈک کیا ہوگی، اس کا پھل کیسا ہوگا، اس کی خوبصورتی کیسی ہوگی، جنت کی ایسی نعمتیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک پیدا نہیں ہوا۔ جو لوگ کشمیر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ کشمیر کی وادیاں جنت جیسی، ایک مقولہ ہے لوگوں کا، لیکن اس کی خوبصورتی کا کوئی وہ نہیں ہے کہ جب جنت میں انسان داخل ہوگا تو اس کی خوبصورتی، اس کی نعمت ایسی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، اس کی آپ مثال ہی نہیں دے سکتے۔ اس اعلیٰ جنت کے حقدار کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ اگر کہا جائے لوگوں سے کہ لوگ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کا موسم آ گیا، اللہ نے حج فرض کیا، حج کرو، عمرے کا اہتمام کرو، فرض نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، گناہوں سے بچو، تو ایک انسان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، وہ نصیحتوں کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ اتنے بھیانک مناظر ہوں گے تب انسان کو سمجھ میں آئے گا۔ کیا سمجھ میں آئے گا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، یقول اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کی راہ اپنائی ہوتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور میں نے فلاں کو اپنا دوست اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے نصیحت آ جانے کے بعد مجھ کو گمراہ کر دیا۔ ظالم اس دن افسوس کے مارے اپنے ہاتھ کو چلا کر کیا کہے گا، اے کاش کہ میں نے رسول کی راہ اپنائی ہوتی۔ آج کتنے لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چھوڑ کر، آپ کی سنت اور طریقہ چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے اور قیامت کے دن کے عذاب سے اور اللہ کی جہنم کی اس عذاب سے وہ بچ جائیں گے۔ یہ ناممکن چیز ہے۔ اگر انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی چاہیے، اس کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے ایک بندے مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اپنائے۔ قیامت کے دن یہ ہونے والا ہے کہ انسان ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر یہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کی راہ کو اپنایا ہوگا، ان کے علاوہ جو اولیاء ہیں، جو دیگر لوگ ہیں، ان کی راہ کو اپنا کے گمراہ نہ ہوتا۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ نیک لوگ جو ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فاجر ہیں، فاسق ہیں، گنہگار لوگ ہیں، حقوق کو پامال کرنے والے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، یہ اس دن جہنم میں جائیں گے۔ وہ جہنم کیسی ہوگی؟ جہنم
کتنی خطرناک ہے. اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ کلما نضجت جلودہم، جب جہنمیوں کی ایک خال جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کو اس دن دوسری خال چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکے. جب قیامت کا دن ہوگا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کی غذا کتنی خطرناک ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، جو تھوڑ کا زقوم کا جو درخت ہے کانٹے دار، یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا. کالمہل یغلی فی البطون، اور یہ پیٹ میں اس طرح کھولے گا کغلی الحمیم، جس طریقے سے کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے. جب یہ تھوڑ کا درخت انسان کے پیٹ میں جائے گا تو یہ پیٹ کے جو اعضاء ہیں، آنتے ہیں، ان سب چیزوں کو گلا دے گا. کغلی الحمیم، اور کہا جائے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ تعالیٰ کہے گا پکڑ لو اس کو اور اس کو جہنم کے بیچوں بیچ میں لے کر جاؤ اور اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈال دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کھولتے ہوئے پانی کا عذاب اس کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سر کے بیچ سے سوراخ کر دے گا اور وہ سوراخ کر کے وہ اس کے پیٹ میں پہنچے گا، پیٹ کے سارے اعضاء کو گلا کر کے پاگل کا راستے سے باہر نکلے. یہ وہ جہنم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے. یوم تکلم وجوہہم فی النار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن ان کے چہرے آگ پر تپائے جائیں گے. جس طریقے سے چکن ہم جب اس کو بھونتے ہیں گوشت کو اس کے اوپر آگ کے اوپر، تو آپ اس کے حصے کو لے کر آگ پر گراتے ہیں. آپ اس کو اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن ان کے چہرے، ان کے یوم تکلم وجوہہم فی النار، ان کے چہروں کو آگ پر پلٹ کیا جائے گا. اور دوسری جگہ ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہرے کے گوشت و پوست کو چاڑ جائے گی، وہم فیہا کالحون، اور ان کے جبڑے باہر نکل جائیں گے. یہ وہ خطرناک عذاب ہے جو گنہگاروں کے لیے ہے، اور جو گنہگار لوگ ہوں گے وہ قیامت کے دن اس جہنم کا حصہ بنے. جب وہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یصلونہا یوم الدین، یہ دنیا میں تو چاہے جیسے زندگی گزار لیں لیکن یہ قیامت کے دن اس جہنم میں داخل ہوں گے. اہل علم نے لکھا ہے کہ جو لوگ نیک ہوں گے ان کی دنیا میں اچھی ہوتی ہے اور برزخ میں بھی اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازے گا قبروں میں، اور قیامت کے دن بھی جب اٹھائے جائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا اور ان کو جنت میں داخلہ کر دے کے اللہ تعالیٰ ان کو عزت فرمائے گا، ان کا اکرام فرمائے گا. ایسے جو برے لوگ ہیں ان کی دنیا تو اچھی ہوتی ہے لیکن عالم برزخ جیسے ان کی موت آتی ہے یضربون وجوہہم، تو ان کے چہروں پر وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر فرشتے تماچے لگاتے ہیں، گویا کہ عذاب کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اور ان برے لوگوں کو برزخ میں ان کی موت کے بعد چاہے جلا دیا جائے چاہے قبر میں ڈال دیا جائے، وہاں ان کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا. جب قیامت کا دن ہوگا تب بھی ان کو عذاب کا شکار بنایا جائے گا اور ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین، یہ وہاں سے غائب نہیں ہو پائیں گے یہاں تک کہ ان کو ایک دن کی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ کم سے کم ایک دن تو مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا اور لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو داروائے جہنم سے کہیں گے، جہنم کے فرشتے سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ہم کو صرف ایک دن کی مہلت دے. قرآن کو الفاظ کا ذکر کیا گیا یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی صرف تخفیف کر دی جائے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 40 سال تک وہ فرشتہ ان کی بات سنے گا نہیں. پھر جب وہ سنے گا تو سننے کے بعد کیا جواب دے گا؟ قال انکم ماکثون، تم اسی جہنم میں پڑے رہو، یعنی تمہارا ٹھکانہ یہی جہنم ہے. انہوں نے درخواست کی صرف ایک دن کی، تو 40 سال تک فرشتے نے سنا ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں دی. اچھا آپ اتنی بڑی مدت کے بعد، لمبی مدت کے بعد وہ جواب کیا دیتا ہے؟ اسی جہنم میں پڑے ہو. تو جس دن وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن وہاں سے نکلنے کی ان کے لیے کوئی سبیل نہیں ہوگی، کوئی راستہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حدیث قرآن کے اندر آتا ہے کہ اس دن کافر اگر زمین بھر کے سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا اور یہ کہے گا کہ میں اس کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، تب بھی
لگ سکے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں اس کا نقشہ کھینچا ہے. وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. کوئی دوست اس دن کسی دوست کو پوچھے گا نہیں. دنیا میں تو مصیبت آئی چلو کوئی نہ کوئی ہمارے سہارے کھڑا ہو جاتا ہے. بیمار ہوا علاج کرا لے گا. کوئی پریشانی آ گئی دنیا میں اس کا حل تلاش کر لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے, پہچانے گے کہ یہ میرا دوست ہے, یہ دنیا میں میرا چاہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں اپنے بیٹوں کو لے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. یہ بیٹا پھول کی طرح ہوتا ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کتنا پیار کرتا ہے اس کو. اگر وہ چلنا شروع کرتا ہے اور لڑکھڑا جاتا ہے تو لڑکھڑانے کے وقت تو ہماری جان گلے کو آ جاتی ہے کہ بچہ گرنے لگا فوراً اس کو پکڑ لو. جب یہ بڑے ہونے لگتے ہیں بچے, انسان کے دل میں منصوبہ بننا شروع ہوتا ہے. اس کے ذہن میں پلان بننا شروع ہوتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے, اچھا گھر بنا دو, اچھی پڑھائی کرا دو, اچھا کاروبار دے دو اس کو. بہت کچھ آدمی کرتا ہے اپنے اولاد کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن اس بیٹے کو جس کے لیے آج وہ دین کو فراموش کیے ہوئے, جس کے لیے آج وہ نیک نہیں بننا چاہتا, جس کے لیے آج وہ حرام و حلال کی تمیز نہیں کر رہا, جس کے لیے وہ دنیا میں سب کچھ مر مٹنے کو تیار ہے, جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب کو دیکھنے کے بعد کہے گا پروردگار یہ میرا بھول سا بیٹا ہے, اس کو لے کے جہنم میں ڈال دے, بس مجھے آج بچا لے جہنم سے. جب اس سے کام نہیں پڑے گا کہے گا وصاحبۃ ہی وأخیہ, پروردگار یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بھائی ہے, ان کو جہنم میں ڈال دو مجھ کو بچا لے. کیسا عالم ہے آپ کیا کر رہے ہیں. جس دن جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا اس دن آدمی جہنم کو دیکھ کر اس سے بچاؤ کے لیے کیا کیا تدبیریں کرے گا. آج چھوٹی چھوٹی تدبیریں ہیں, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, عبادات کرنا نہیں کرتا. اس دن بڑی بڑی تدبیریں کرے گا, یہاں تک کہ جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے وہاں پر وہ کہے گا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور مجھ کو بچا لیا جائے. وفصیلتہ التی تؤویہ, اور وہ کنبہ قبیلہ, وہ خاندان جو اس کو دنیا میں پناہ دیتا تھا, کہے گا کہ اس پورے خاندان کے لوگوں کو جہنم میں ڈال کے بدلے میں اللہ مجھ کو بچا لے. بس آج تجھ سے اپنی جان کی سلامتی کی پرواہ کرے گا. میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے جہنم سے بچائے. اس طرح کام نہیں چلے گا. کیا ہوگا اس دن بندہ جب دیکھے گا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد نہیں مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ. اے اللہ اس روئے زمین پر جو کچھ ہے, جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو جہنم میں ڈال دے, بس مجھے آج جہنم سے بچا لے. کل ایسا ہرگز نہیں ہوگا. انہا لظی نزاعۃ للشویٰ, وہ دہکتی ہوئی آگ ہے جو انسان کو چکنا چور کر دے گی, اس کے گوشت کو اور اس کو کھا جائیں گے. وہاں انسان وہاں بھاگ نہیں پائے گا. یہ کہا گیا جب جہنم میں کافر ڈالے جائیں گے تو وہاں سے کبھی غائب نہیں ہوں گے, ایک لمحے کے لیے غائب نہیں ہوں گے. آیت ڈراتی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ انفطار کے اندر کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, اس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا مختار نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے کہ کسی نفس کے سلسلے میں ہمارے پاس تو کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا. ہم نے جو گناہ کیا ہے اس کا انجام ہمیں کو بھرنا ہے, ہم نے جو نیکیاں کی ہے اس کا فائدہ ہم کو ہی ملنے والا ہے. لہٰذا ایک بندے مومن کو ان آیتوں کو پڑھ کر کے یہ درس اور سبق لینا چاہیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے کام نہیں آئے گا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں کو یہ وضاحت کر دی تھی, یہ دھوکے میں نہ رہے کہ کوئی پیر کا دامن پکڑ کے مسل جائیں گے یا اللہ کے رسول ہم کو بچا لیں گے یا ہمارے غوث ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ ڈھیما ہیں, یہ ہم کو جہنم سے بچانے میں ہماری معاونت کریں گے. یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں, یہ سب فریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ بیٹی عمل کرتے رہنا, دیکھنا لاؤنی انکی من اللہ شیئا, میں اللہ کے یہاں قیامت کے دن تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا. اپنے چچا عباس سے اللہ کے رسول نے یہی
بات کہی، اپنے سارے قبیلے والوں کو آپ نے دعوت توحید دی اور ان سے یہی بات کہی کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے تم بچاؤ۔ خود قرآن کہتا ہے قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کل کے دن تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصلی پر بیٹھی ہیں اور آنکھ سے آنسو جاری ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر میں آنکھ سے آنسو جاری ہے، پوچھتے ہیں عائشہ کیوں روتی ہو، کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون تھی؟ حضرت عائشہ، اور مردوں میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ مصلی پر دیکھ رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی بیٹھی رو رہی ہے۔ پوچھے عائشہ کیا ہو گیا، کیوں روتی ہو؟ کہا اللہ کا رسول مجھے آخرت کی یاد آ گئی، بس میں آخرت کی یاد کر کے رونے لگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے اے اللہ کے رسول میں پوچھنا چاہتی ہوں، میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا قیامت کے دن آپ کوئی ہمارے کام آ سکیں گے؟ دیکھیے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام منصب کیا ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن سفارش کا اختیار دے گا، جن کے حق میں چاہے گا اجازت دی جائے کہ اللہ کا رسول سفارش کرے۔ لیکن یہاں جب دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا رسول کیا آپ میرے کچھ کام آ سکیں گے، کہتے ہیں کہ عائشہ 3 موقع ایسا ہوگا جب کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔ ان تینوں موقعوں کے اللہ کے رسول نے وضاحت فرمائی۔ کہا پہلا موقع وہ ہوگا جب لوگوں کے نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے، دائیں ہاتھ میں یا تو بائیں ہاتھ میں۔ جب انسان کو یہ نام اعمال سونپے جائیں گے تو یہ اشارہ ہوگا کہ یہ کامیاب ہونے والا ہے، یہ ناکام ہونے والا ہے۔ تو کہا کہ جب نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے عائشہ تو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب نام اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا تب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور جب اس مرحلے کے بعد جب پورے صراط سے گزرنا پڑے گا تو تلوار سے بھی زیادہ تیز اور بال سے بھی زیادہ بارش ہوگا، انسان کو اس کے ایمان اس کے عمل کی صحت کی بدولت وہاں سے اس کے لیے آسانی کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ جب پورے صراط رکھا جائے گا اور وہاں سے گزرنے کی باری آئے گی تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سن لے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی عائشہ کے کام میں، آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ہم نے جو دنیا میں نیک عمل کیا ہمارے لیے، ہم نے جو دنیا میں برا عمل کیا وہ اس کا نقصان ہمیں ہونے والا ہے۔ ہم یہ خیال میں ہرگز نہ رہے کہ کوئی ہمیں قیامت کے دن بچا لے گا۔ قرآن مجید کی عظیم الشان سورۃ کریمہ اس بات کی طرف اظہار کرتی ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے، بھیانک چیز ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے تمام لوگوں تم اپنے پروردگار سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، اے دنیا کے تمام لوگوں تم اس دن سے ڈرو، یوما لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی اولاد اپنے باپ کے کام آئے گی۔ ان وعد اللہ حق، وہ قیامت کا دن برحق ہے، وہ قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا، قائم ہو کر رہے گا۔ اس کو یاد کر کے صحابہ کرام روتے تھے، ہمیں بھی رونا چاہیے۔ اس کو یاد کر کے بندے کے نیک اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، وہ اپنی نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، برائیوں کو ترک کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے آخری چانس ہے، آخری موقع ہے، ہم میں سے کوئی بھی آدمی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور ہماری قیامت ہماری موت ہے، ہماری موت ہماری قیامت ہے۔ لہٰذا جس نے موت سے پہلے اپنی اصلاح کر لی وہ کامیابی کی طرف جانے والا ہے، جس نے اپنی اصلاح نہیں کی اس کا اللہ ہی محافظ ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ ہم اپنے بارے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہدایت دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر نیک عمل کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم سنت پر زندہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب اس دنیا سے بلائے تو ہم سنت پر قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم بھی اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان
اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى